टीम आज मेरे बड़े स्पेशल गेस्ट रेहान अल्लाहवाला। अब रेहान भाई, मुझे वो तारीफ कराते हुए भी थोड़ी झिझक भी होती है और शर्म भी आती है। वो इसलिए कि आप इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे खत्म करूं। तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप लाखों लोग जो पाकिस्तान में इवन ओवरसीज जो हैं उनके लिए आप इंस्पिरेशन है, आप उनको कनेक्ट करते हैं। और आपका मिशन बड़ा ही जबरदस्त है। एक तरफ पीस है, एक तरफ एजुकेशन है, ऑनलाइन बिजनेसेस की आप ट्रेनिंग देते हैं और बेशुमार लोग आपसे मुतासर होकर खासतौर पर पाकिस्तान में जो काम आपने किया है शायद किसी और ने इस तरह का काम किया हो। सो a very warm welcome to you to be with me here and to be on my show. How are you, first of all, health-wise, and how are you dealing with the pandemic? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं पैंडमिक से बहुत खुश हूँ कि फाइनली अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा तोहफ़ा दिया है जिसकी वजह से हमें अपने आप को, अपनी आदतों को बदलना पड़ रहा है। और हम जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने पहले दे चुके थे, 20 साल से हमारे पास टेक्नोलॉजी का गिफ्ट था, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो ऑल ऑफ अ सडन हमें पता चला, ओह ये तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए था। तो अब हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं तो सबको बता रहा हूँ कि मेरा सीज़न लगा हुआ है और मैं पतंग लेके खड़ा हुआ था बहुत साल से, और एकदम से हवा चली है तो पतंगें उड़ रही हैं दबा के। एक तरफ तो आपकी पतंग उड़ी है, लेकिन आप पूरी ईमानदारी से बताएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दुनिया में जो सबसे बंदा ज्यादा मुतासर हुआ पैंडेमिक में वो आप हैं। उसकी एक वजह मुझे जरा एक्सप्लेन करने दें। वो वजह ये है कि कभी एक दिन आपको देखता था मैं कि आज लंदन में है, कभी पेरिस में फिर रहे हैं, कभी अमेरिका में है, कभी किसी मुल्क में है, कभी किसी मुल्क में है। तो वो आपका आना जाना तो मेरे ख्याल में बंद हो गया होगा। तो आपको कैसी नहीं लग रही कि एक जगह पे आप मौजूद हैं? अभी तक तो नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि जब मैं कराची में अब हूँ तो मेरे बच्चे भी बंद हैं मेरे साथ। तो वो वरना भागते रहते थे मुझसे दूर। कभी कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ, कोई कहते कॉलेज जा रहा हूँ, कोई कहते यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई कोई ज़रूरत नहीं जाने की, घर में रहो। तो अब वो भी घर में बैठे हैं, मैं भी घर में हूँ, तो कम से कम मुझे अपने बच्चों की शक्ल नज़र आ जाती और आई एम हैप्पी। और बच्चों को थोड़ा सा बताएं कि वो भी रेहान अल्लाहवाला की तरह के हैं, यानी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और बिजनेसेस करने हैं और बहुत आगे जाना है, या वो बिल्कुल डिफरेंट है? मेरे 6 बच्चे हैं और 6 के 6 बिल्कुल अलग डिज़ाइन के हैं। वो आपस में भी एक जैसे नहीं हैं और बिल्कुल अलग हैं। मुझे खुद भी नहीं पता कि वो क्या करेंगे आगे जाके। मैं समझता हूँ कि जब मैं 20 साल का 21 साल का था तो मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं 47 का जब होऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँगा। तो मेरी ख्वाहिश है, हर बाप की ख्वाहिश होती है, आर्मी वाले बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे आर्मी में जाएं। डॉक्टर की ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे डॉक्टर बने। मैं लोगों के काम आना चाहता हूँ तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे लोगों के काम आएँ। तो ख्वाहिश है, बट हर ख्वाहिश पे दम ही निकलता रहता है। बट वो इंडिपेंडेंट हैं बच्चे। मेरे सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बट जो उनके अंदर क्या कहना चाहिए, भूख है, तड़प है, वो अभी तक नज़र नहीं आई मुझको। क्योंकि उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं बगैर कुछ करे। फिर मैं सोचता हूँ कि मेरी भी हो जाती थी, मेरे अब्बा भी पूरी कर देते थे, तो मैं भी फ़र्क निकल आया, तो हो सकता है वो भी फ़र्क निकल आए। हर एक का पर्पस अपना होता है। मेरी बस दुआ है कि वो जहाँ रहें खुश रहें, कोशिश करें अपना दीन दुनिया सब में तरक्की करें। चले अल्लाह खैर करे। और आप, क्योंकि आपको दुनिया थोड़ी देखती है, तो आप उनके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद हैं। लेकिन ये कोई अल्लाह का सिस्टम है। हर, जिस तरह आपने कहा कि बंदा कहता है कि मेरा बेटा, वालिद को ये होता है कि मुझे ज्यादा पता है, मेरी तरह हो, लेकिन निकलता मुख्तलिफ है। मुझे नहीं पता इसमें क्या सिस्टम है। मुझे ये अपने बच्चों को मैं देखता हूँ, मेरे भी छोटे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि यार, मैं दुनिया को कहता हूँ यार सीखो, आगे बढ़ो, बड़ा बड़ा ख्वाब हो। और ये अपना लैपटॉप उठाए और अपना वो आईपैड उठाए कोने में, अब्बे का पता ही नहीं, अब्बा बैठा सारा दिन पास। तो इनका अपना ही सिस्टम है। चले, जिसमें वो तो है। अच्छा, मुझे ये बताएं पहले कि आजकल क्या चीजें चल रही हैं जो मेजर प्रोजेक्ट्स है। हम ये जो हमारी डिस्कशन हो रही है, ये स्पेसिफिकली हो रही है, वो उस पर हम बाद में आएंगे। $100intern.com,
لیکن اس کے علاوہ آج کل کیا کچھ چل رہا ہے؟ مجھے حساب کتاب نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے، اتنی زیادہ چیزوں میں انوالو ہے کہ کیا کیا چیزیں چل رہی. اس مہینے ہماری زیادہ انوالومنٹ آن لائن ٹیچنگ پہ رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے آن لائن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں. ہم نے علماء کو پڑھانا شروع کر دیا. ہمارے پاس 500 مفتیز ہیں جو ٹریننگ لے رہے ہیں ان یہ اسٹریم یارڈ کی اور آن لائن جانے کی، سوشل میڈیا پہ جانے کی. ہم نے ٹیچرز کے لیے ٹریننگ شروع کرائی ہیں، جرنلسٹ کے لیے کرا رہے ہیں. تقریباً 25 کلاسیں آن ہو چکی ہیں اور تقریباً 300 کلاسیں کیو میں ہیں، اور یہ جو ہو رہے ہیں وہ ہم لائیو کلاسیں کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ ہم اسٹریم کریں گے. اس کے علاوہ پھر یہ $100 اسسٹنٹ اور انٹرن کا پروجیکٹ آیا سامنے ایک دم سے اسی کے دوران کہ لوگوں نے کہا کہ نوکری چاہیے، اور آف کورس اس چیلنجنگ ٹائم میں نوکری تو چاہے وہ لوگوں کو چاہیے ہوگی. لوگ اگر آن لائن کام نہیں کر رہے اور انہوں نے اپنے اندر وہ اسکل سیٹ نہیں ڈالا ہوا تو وہ بہت پریشان ہوں گے کہ کس طرح سے نوکری حاصل کریں. تو میں نے کہا کہ کمپیوٹرز میں آفر کر رہا ہوں، اب $1000 مہینے میں آپ مجھ سے لیپ ٹاپ لے لیں. تو $1000 دیں اور $1000 کا مطلب 6 پاؤنڈ بنتا ہے. آپ 6 پاؤنڈ دیں اور مجھ سے ایک عدد لیپ ٹاپ لے لیں جو کہ پینٹیم ہوگا اور i5 ہوگا اور 500 GB ہارڈ ڈسک ہوگی، 4 GB ریم ہوگی. لیکن لیپ ٹاپ لینے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمارا 3 کورسز کیے ہوئے ہوں، وہ جو کہ فری کورسز ہیں جس میں آدھے گھنٹے کے کورسز ہیں. وہ کورسز آپ کر لیں. اس میں ایک اسسٹنٹ بننے کا کورس ہے، ایک سکسیسفل بننے کا کورس ہے، ایک آن لائن کام کرنے کا کورس ہے. یہ 3 کورس کر لیں. اس کے بعد آپ 500 دوست بنا لیں جو کہ پرانی ریکوائرمنٹ تھی. تو اگر آپ 500 دوست بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ نکھار پیدا ہو چکا ہے کہ اب میں آپ کو بھروسہ کر سکتا ہوں. میں کسی باؤنٹی کے بغیر یعنی کوئی کاغذات نہیں رکھ رہا ہوں، کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، کچھ نہیں مانگ رہا ہوں. I'm just saying کہ آپ نے یہ کام اگر کر لیا تو آپ یہ میری جیب سے یہ $12,000 کا لیپ ٹاپ آپ لے جائیں اور ایک $1,000 کر کے آپ مجھے دے دیں. اور اگر 3 مہینے تک خراب بھی ہو جائے تو آپ مجھ سے دوسرا لیپ ٹاپ لے جائیں. اور 1 مہینے تک آپ کو اچھا نہ لگے، آپ کا دل خراب ہو جائے. ہمارے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اچھا نہیں یار. تو پاکستان میں کوئی واپس نہیں لیتا ہے. آپ پاکستان میں آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں، لنڈن میں رہتے ہیں، وہاں پہ چیز واپس ہو جاتی ہے. یہاں پہ کوئی واپس نہیں ہوتی. خاص طور پہ الیکٹرانک چیز تو بالکل بھی واپس نہیں ہوتی. ڈبہ اگر کھل گیا تو وہ واپس نہیں ہوتی یا اس کی پرائس گر جاتی ہے اسی دکان میں بھی اگر آپ پنی کھول. تو میں نے آفر کیا ہے کہ آپ 1 مہینے تک اس کو چلائیں، اچھا نہیں لگے تو مجھ سے $1,000 اپنے واپس لے لیں اور لیپ ٹاپ واپس کر کے چلیں. جا کے لوگوں کے اندر جو خوف ہے ٹیکنالوجی سے، ایک خوف ہے، وہ خوف کم ہو جائے. اور میرے پاس بہت پیسے نہیں تھے کہ میں ہزاروں لوگوں کا یا کرتا، تو میں نے صرف 100 لیپ ٹاپ $10,000 کے خریدے اور وہ اس وقت میرے پاس پڑے ہوئے. کوئی لے ہی نہیں رہا ہے، پورا ہی نہیں کر رہا ہے کام. سب بے چین ہے کہ بھائی میں ایسی دے دو. بھائی ایسے میں نہیں دے سکتا آپ کو، کیونکہ آپ نے ایک پرپس کے لیے دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک خاص ریزن سے دے رہا ہوں، اور وہ آپ کو ہے کہ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اگر آپ پیروں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہتے تو آپ نہ لیں، کسی اور کے کام آ جائے گا. سو میں تو اپارچونیٹی پیدا کر رہا ہوں. اگر کوئی لینا چاہے، اگر کسی کو اپارچونیٹی لگتی تو اچھی بات ہے، نہیں لگتی تو نہ لے. تو کل مجھے 3-4 گالیاں بھی موٹی موٹی لوگوں نے دیں کہ یہ ہو اور وہ ہو، اتنے مشکل فارم بنایا ہے. تو اگر کوئی فارم میں ہی اتنا مشکل پھنس گیا ہے بیچارہ تو کام کیسے کرے گا؟ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے تو how would he fly? And I want people to fly. I want people to go to the moon. ستاروں پہ جائیں، چاند پہ جائیں، مارس پہ جائیں. تو یہ ان کے لیے ہے. میں عام لوگوں کے لیے تو میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا دینے میں. دوسرا، میری 3 سال سے کوشش تھی لیپ ٹاپ کو قسطوں پہ دینے کی. میرا یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے 2% کے اوپر سولر کے لیے ادھار دیتی ہے. سولر پینلز کا بزنس اگر آپ کریں تو 2% انٹرسٹ کے اوپر آپ کو لون مل جاتا ہے. آپ سے مراد یہ کہ اگر کوئی فارم لگا رہا ہے سولر کا، تو ہمیں 2% کے اوپر گاڑی نہیں ملتی، گھر نہیں ملتا، یار لیپ ٹاپ ہی دے دو. تو ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے، کہہ رہا ہے کہ جی میں بینک ہے
اب بینک کے پاس اس کا سسٹم بنا ہوا ہے، میرے پاس تو سسٹم نہیں بنا ہوا کہ میں قسطوں پہ پیسے جمع کرتا پھروں. بینک کے پاس کریڈٹ رپورٹ ہے، بینک کے پاس ڈیٹا ہے، بینک کے پاس برانچیں ہیں، لوگ پیسے جمع کرا سکتے ہیں. تو بینکوں کو چاہیے کہ وہ کم انٹرسٹ کے اوپر کمپیوٹرز دیں، اسمارٹ فونز دیں، کیونکہ یہ ایک بلڈنگ بلاک ہے اکانومی کا. اگر آپ اکانومی کے بلڈنگ بلاک ہی کو نہیں دیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کی وجہ سے ہم گرو نہیں کریں گے. ہمیں گرو کرنا ہے نا، اور یہ ایک فنڈامنٹل ٹول ہے. آپ اسکول نہیں دیے، کالج نہیں دیے، یونیورسٹی نہیں دی، کمپیوٹر موبائل ہی دے دو. تو یہ اس بلڈنگ بلاک کو جس طرح ہم ہر وقت نا آٹے کو سستا کرنے کے چکر میں، چینی کو سستا کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. میرے حساب سے آٹے کو ڈبل پیسے کر دینے چاہیے تاکہ لوگ محنت کریں. پاگل ہوں کہ بھائی کوشش کرو یار. پیٹرول کو 500 روپے لیٹر کر دینا چاہیے، جا کے گھر سے کام کریں. جا کے وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. ہم لوگ بس صرف ایموشنل پالیٹکس کرتے ہیں، بیکاز میجورٹی ایموشنل ہے. 12,000 روپے لے کے ڈانس کر رہے ہیں لوگ، خوش ہو رہے ہیں. وہ وہی زندگی میں 12,000 روپے کسی گورنمنٹ نے دی، آپ نے ووٹ خرید لیے لوگوں کو. تو ہاں، آپ نے پالیٹکس تو بہت اچھی کر دی، آپ نے ووٹ خرید لیا. امریکہ میں $1,200 دے دیے، انہوں نے بھی ووٹ خرید لیا انکل نے. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے کتنے دن 12,000 روپے چلیں گے؟ کھا پی کے ختم کر دیں گے. جس لوگوں کی لاٹری نکلتی ہے وہ کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں. تو it's not a good idea to give free money. There is no free lunch. Free lunch should not be available. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں قسطوں پہ لوگوں کو ڈیفینیٹلی آفر کرنی چاہیے. میں اخوت سے، سیلانی سے، سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں کمپیوٹرز کو 0 انٹرسٹ، 5% انٹرسٹ، 10% انٹرسٹ کے اوپر آفر کرنا چاہیے لوگوں کو، جا کے وہ آرام سے خرید سکیں. اور اگر آپ نہیں اگر یہ جب تک نہیں کرتے تو میں شکیل کو کہوں گا، اعجاز کو کہوں گا، جو میری بات سن رہے ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کی ماسی کو، اپنے گھر کے ڈرائیور کو، اپنے گھر کے چوکیدار کو آفر کریں کہ میں تمہیں 1,000 روپے مہینے کے حساب سے موبائل اور لیپ ٹاپ دیتا ہوں، تم تو ڈیجیٹل ہو جاؤ کم سے کم. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ پیسے نہیں دے گا، کوئی بات نہیں، نہیں دے گا. محبت کا سودا ہے، اور محبت کے سودے میں چوچا نہیں کی جاتی، محبت کی جاتی. خالی چپ کر کے دے دو. اور جب اللہ کے کی رضا کے لیے دے رہے ہو تو پھر یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اسے ڈیمانڈ بیک نہیں کرو. محبت ون وے بھی ہو سکتی ہے، محبت ون وے بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ کیا تو بہت زیادہ رسپانس آئی. تو اس کو ہمیں سسٹم بنانے میں ہی 3-4 دن لگ گئے. ابھی تک ہمارے پاس 120 ریکویسٹیں آئی ہیں، جس میں سے ایک نے بھی ہم سے لیپ ٹاپ نہیں لے سکا ہے کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر سکا ہے. تو آئی ایم تھنکنگ کہ میں اور کیا کروں کہ یہ اور آرام سے لے سکیں، بغیر غصہ کھائے، بغیر گالیاں دیے. خیر، اسی سے اگلے دن مجھے کسی نے جاب مانگی. تو میں جانتا تھا اس کو، کہتا میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا تم کمپیوٹر لے لو. میں نے اس کو وہ بھی طریقہ بتا دیا. پھر میں نے اس کو کہا کہ تم 17,000 روپے مہینے میں کام کرو گے یا $100 میں کام کرو گے. تو کہتے کوئی بھی جاب دیتے ہیں، کتنے میں بھی دیتے ہیں، میرے پاس بالکل پیسے نہیں. ہم کہتے $100 میں کرو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں کروں گا. تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کو کہیں پہ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ لگوا دوں گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ $100 ایسے پیسے ہوتے ہیں کہ آپ کو زیادہ چوچا نہیں کرنی چاہیے. آپ چپ کر کے کھا لیں، یعنی چپ کر کے آپ بندہ لے لیں، اور جیسا بھی ہوگا، اگر بیسک کمپیوٹر چلاتا ہے، انسان کا بچہ ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی جائے گا، اور وہ کھپ جائے گا. یعنی میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے بے روزگار ہو رہے ہیں وہ فوراً کہیں نہ کہیں لگ جائیں، بھیک منگے نہ بنے، ان کو روڈ پہ نہ آنا پڑے کہ کھانا نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. تو میں نے فیس بک پہ اناؤنس کیا، تو بھائی میرے پاس تو 6,500 لوگ جمع ہو گئے ہیں ایک ہفتے میں. میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ 6,500 لوگوں کا میں کیا کروں جو $100 مہینے میں کام کرنے کو تیار ہے. میں نے ٹرمز رکھے، 8 گھنٹے روز کام کرنا ہوگا، 5 دن کام کرنا ہوگا. تو ابھی 10 دن ہو گئے ہیں، 10 شاید دن اتنے جلدی گزر رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا، شاید 15 ہو گئے ہیں یا 10 ہو گئے ہیں. اور کل فائنلی ہماری ویب سائٹ اپ ہوئی ہے. ابھی اس میں بہت کام ہے. ہم اسی کے اندر بلنگ انجن ڈال رہے ہیں کہ لوگ ہم کو پیسے دیں گے، آپ ہمیں پیسے دیں گے، ہم آپ کے لیے بندہ ریکروٹ کر دیں گے، اس کو لوکل پیمنٹ میں پیسے دے دیں گے. اٹس اے لٹل ڈفرینٹ دین فائیور اینڈ اپورک، بیکاز ہم اس پہ فکس سیلری پہ بندے دے رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کو پگار یعنی فکس انکم چاہیے. تو اس سے ان کو ایک فکس انکم آ جائے گی،
اور پھر وہ جو مزید ان کے پاس 8 گھنٹے روز بچ رہے ہیں، یہ کام 8 گھنٹے ہم کرا رہے ہیں، آنے جانے کا ٹائم نہیں لگ رہا ان کا، 5 دن کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جلدی جلدی کمپیوٹر کی آن لائن کی ٹریننگ لے لیں، کام کر لیں، اور اس کے بعد وہ فائبر پہ چلے جائیں، اپ ورک پہ چلے جائیں، وہاں جا کے کام کر لیں. لیکن یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں اس پہ ہزاروں لوگوں کو فٹ کر سکوں گا، سسٹم میں لا سکوں گا. اگر وہ شکیل کے لیے کام کر رہے ہیں 100 پاؤنڈ مہینے پہ، تو شکیل ان کو 3 مہینے میں ہی مجھے یقین ہے کہ 200 پاؤنڈ کا بندہ بنا دے گا، کیونکہ جب کام کرے گا وہ تو اس کی ویلیو خود ہی 200 ہو جائے گی. پھر 6 مہینے میں وہ 400 کا خود ہی ہو جائے گا، پھر 8 مہینے میں وہ 600 کا ہو جائے گا. تو اس کے اندر کام کے ساتھ ساتھ ویلیو بھی ایڈ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چیزیں دیکھے گا، اس کا ویژن بڑھے گا، اس کا مائنڈ بڑھے گا. کہیں نہ کہیں جب کام کرتا ہے انسان تب اس میں پالش آتی ہے. جس نے کام ہی نہیں کیا ہوتا تو اس میں پالش کیسے آئے گی؟ تو یہ چھوٹا سا ایک پلان ہے. اچھا، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کل ہی ابھی اس کی ویب سائٹ لانچ ہوئی ہے، تو ابھی اس پہ پروسیس شروع ہوا ہے، یعنی ابھی کوئی لوگ ہائر ہوئے ہیں یا یہ ابھی لانچ ہونا ہے پروپر؟ سو میں نے گروپ بنا دیا تھا ایک فیس بک کا جس میں لوگ جمع ہو گئے تھے، اور اسی کے اندر میں نے لوگوں سے اسکلز پوچھنا شروع کر دی. گروپ کے اندر ہی لوگوں نے لکھ دیے میرے یہ 3 اسکلز ہے سیٹ ہے. پھر میرے پاس ریکروٹرز بھی آ گئے کہ جی مجھے بندے چاہیے جن میں یہ 3 اسکل سیٹ ہوں. تو میں نے کہا گروپ میں جاؤ، بندے اٹھانا شروع کر دو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ہفتے میں 7 لوگ لگ گئے ہیں. 6,500 میں سے 7 لوگ از نتھنگ، بٹ یہ سٹارٹ ہوا تھا ایک آدمی کو نوکری دینے سے. تو دہاڑی تو میری پوری ہو چکی ہے، کام تو ہو گیا. اب جو ہے آگے جو ہے وہ بونس ہے بہت سارا، اور اللہ کرے کہ یہ پلیٹ فارم میں چلا سکوں، کیونکہ میں جیسے آپ نے کہا کہ میں بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ بہت اچھی نہیں ہوتی. لیکن مقصد میرا یہ ہوتا ہے فوراً کرنے کا کہ دوسرے لوگ کاپی کر لیں. یعنی کہ اب میرا جو سورس کوڈ ہے وہ بھی فری میں دے دوں گا. میں فیلوز بنا رہا ہوں اسی پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے، اگلے 3 مہینے میرے ساتھ فیلوشپ کر لو، اور آپ اسی کی ایک کاپی بنا کے شکیل جابس کے نام سے اناؤنس کر دو. کیونکہ 250 ملین لوگ رہتے ہیں، ریحان اللہ والا سب کو ہیلپ نہیں کر سکتا. تو میرا ماڈل ہمیشہ اوپن سورس ہوتا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ فائدہ اٹھائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ نے ملین لوگوں کو جاب دلوا دی، $10 مہینے کا آپ کمائیں گے اس میں، تو آپ $1 ملین منتھ کمائیں گے، وچ از اے گڈ اماؤنٹ آف منی اگر آپ پیسے بھی بنانا چاہتے ہیں. میں اس کو انڈر فاؤنڈیشن کر رہا ہوں، تو میرے یہ ناٹ فار پروفٹ ہوگا. میں اس میں سے کچھ نہیں چارج کروں گا. جو میری کاسٹ ہوگی جا کے میں پروفیشنل ٹیم اس کو چلا سکے، ذاتی طور پہ مجھے اس میں سے کچھ انشاءاللہ نہیں ملے گا. اچھا، تو اب فرض کریں ایک دو کوشچنس میں آپ سے انگلش میں کروں گا. سو فار ایگزامپل، what is the criteria when you select people or people come to you? We're talking about these internees, these candidates. But they come to you. They get some sort of training. Is there a criteria? Are there any tests? So let's say if I go there and someone says, "Yeah, I'm good at as a virtual assistant," or "I'm good at Microsoft Office," etc., etc. So what is the guarantee that these people are really good? So do you do any tests? Is there any filtration process there? What we're trying to do is we're trying to build in testing system so that the 3 to 5 skills which people are claiming, we will rate them. We will take a test. If somebody says, okay, I'm fantastic at Google Office or Microsoft Word, they will take a small little test and we will rate them from 1 to 10. And they will have option to retake the test multiple times. And then we will rate them, just like Uber rates you or eBay gives you a rating. But that will take at least 2 more months, at least a month to 2 months to implement. Right now, what we're offering is what you do is you come in, you have a look at all the guys and girls who are offering the skill set. We have asked very interesting questions to them for you, so that, for example, not just the skill set, we have also asked them what are the 3 things you're passionate about. So if you're looking for a person who is fantastic at Facebook marketing, but he also has a passion for marketing himself, then he is, of course, a better candidate than a person who has passion for cricket. Or if he says he's passionate about cricket and he knows social media marketing, then a person who's looking for somebody who is a cricketer
or has a portal for cricket or any sports, then that person would be ideal candidate to pick him up. And that is one thing which we did. They're also going to try to upsell people. So, for example, as an employer, we will try to put in some algorithms for matchmaking from Match.com, so that they would match your person to you, that this guy can be really good for you. And then we ask a question: what would you do if you have $10 million in your bank account? I think that particular question answers a lot about the character of the human being. And that is something which you can't really assess. And then if you agree to pick that person up, you will see their WhatsApp number. You click that WhatsApp number, you call them up, and you talk to them, interview them. And we request you to hire them for 3 days for free. So you pick them up and you give them work or an assignment. If they work well, then you hire them. And if they don't work well, you drop them and hire another person, again for 3 days for free. So this gives them and you an opportunity, and us an opportunity to kind of understand how this all will work, because I have no idea how this is going to work. We're just trying to patch and bootstrap the whole thing, and trying to become a bridge between two cultures, two communities. We have also created our own multiple courses for these people to get training. So we have a virtual assistant basic course. We are also making 10 other courses for people who normally hire virtual assistants to get these things done. We're also not calling them assistants, we're calling them interns, because the price we're asking for is so low that people are not willing to hire them as an assistant, because they might think that they're really bad quality of people. And so we're calling them interns, so you can psychologically think, okay, they're just interns, they're like temp workers, we can pick them up. And I'm asking them to pick them up because, one, they get some basic income, two, they get a good mentor from overseas, three, they get experience of working online. So this evolves that person and the family and everyone else, because working from home is it's new over here. So people will have to get used to the whole concept of working from home. And the next thing is, I'm encouraging Pakistanis to hire these people. I'm asking them, on the first day, I'm asking Pakistanis to hire these people because, one, they speak Urdu, two, they understand the culture, three, they don't think $100 is really, really low. It's decent money. It's not really high, but at the same time, it's not something which, people can understand our culture. And if you talk to somebody in Urdu for 3 minutes, you can understand that, if you want to hire them or not. So my first target market is Pakistanis overseas, because a lot of people have started to gather charity, and what they're trying to do is they're trying to take charity and give them free food, which I am totally against. I want them to do something and get free food. They should stay hungry for 10 days, because a human being can stay hungry for 10 days without food. So that they can change themselves. And that's what Corona is doing. It's changing our patterns, it's just changing our thinking, it's changing our norms, and it's allowing us to become a better version of humanity. That's why I don't want them to have free food, but others might disagree. So I don't tell them not to do it, but I want Pakistanis to hire these people, even if they work in 8 hours, even if they save you 1 hour a day. That's still worth $100 a month, which is nothing in UK or anywhere else. Okay, well, one of the questions, and perhaps you have clarified that. I might have now. I have access. I'm a part of a manager network of 35 entrepreneurs in the UK. And first, when you mentioned this project, my idea was, just go to those people, make a couple of posts, and there might be so many people. Given the circumstances, they would be interested. But then the concern I had was communication. Now, Shakeel is not going to be a middleman between the internee and the entrepreneur. I can't do that. I can't translate it. But I thought the communication would be, because I had past experience where I managed a couple of big software companies.
British companies, and they had like web development work, so much work they couldn't handle. I said, okay, I'll get you, freelancers from Pakistan, and which I did. But then, even then, I realized the communication is a big issue, especially communication in English. So I would have a concern how these internees, what would be their level of English communication. But probably you clarified, you first want them to work for overseas Pakistanis maybe to start with, and then gradually you can grow. Or do you think that some of them would be ready to work with non-Pakistanis as well? I think so, yes. And what if I was you and I want to pick up people, I would. And if you tell me the criteria of picking up people, if English is a criteria, we can. There is already an IELTS and IELTS and TOEFL test available online. So we are asking them on our website to go and score themselves and tell us the IELTS score and the TOEFL score, so they can score themselves, and you can pick them up based on English level. Remember, it's $100 a month, and a lot of people are coming to me asking for people who should be for $200 a month, or $500 a month, or $300 a month. There are people in this lot which we have, who are worth $500 a month. I have personally hired 4 people, and they're really, good with English and everything. I went ahead and posted that I'm looking to hire 10 people who can speak good English, can interview people. If you are willing, I will train you to become an interviewer. Come and join this group. And that group have 600 people now. So 600 people are ready to work with us as an interviewer, which is a very tough job in terms of facing the camera. Most people are not willing to face the camera. So these people are willing to face the camera. We've started their training. 2 batches have already started. We're going to start picking up and hiring people from that batch. So if you tell us that, Rehan, I need 10 people who can do these things, and please ask them to fill up this filter process. That can be a 2-minute video of theirs. That can be answering some questions for you, read a paragraph, different kind of tests which you can use to analyze. And we can throw it at our pool of people, and then we can pick up the people who pass the test. So testing is very important for anyone. So, but now we have a big pool available, and it's a very fast growing pool right now, which we have of people, which we can test and supply you people based on your own hiring criteria and the test. But again, don't have your very high expectations from these people. I want you to think of people who you can hire for $100 a month and make $300 a month for yourself. So hire one person who will manage those 10 people, and then for $1,100 you have 10 people making you $4,000 or $5,000 a month from nothing, right? So you can play around with this and see how you can benefit. If all this resource was at your hand, my point to you, to overseas Pakistanis with a little bit money is, and with local entrepreneurs, what would you do if you have phenomenal people at your disposal for just $100 a month? And these are phenomenal people. As I said, if you read the lines which they're writing, what would they do with $1 million? You will find fantastic people there. And that's, I don't even look at their CVs till I read this line or see their passion, because these 2 things tell a lot about that person's, because these are people which we can carve. These are people who we can really make something out of them. So you can convert that person from $100 a month person to $200 a month person really quickly if they're really passionate about something. Mm-hmm. Okay, well, what I'll try to do now, so it's the website is called $100intern.com. And in the summary, the project is, it was your idea, like the people, especially overseas, Pakistanis and all other people, they do charity, but that charity is more like giving people fish. But your idea is give people fish rod so that they can, grow and they can develop their way of earning and their businesses and so on. So this is a system where you have a pool of talented interns. People can go onto your website and
find these interns. They will be virtual assistants. They will be social media marketers or any activity you want them to do. So you can pick and choose. You will only pay $100 a month. You can have, for now, you can have one person or intern for 3 days free of charge so that you can test and try. And if, let's say, within 3 days you think that it's not a good match, you can choose someone else. And after that, it's you can grow it. Like these interns, they are really talented, so there might be a little bit of an issue with communication, but you can teach them, you can carve them, and then make something out of them, which is a really good resource which could work for you. Is there anything else which I'm missing from this equation? No, we charge $110. We pay $100 to the person, and $10 we keep as service charges. That is used to transfer the money and all the other charges which we have. Right now, that's our fees. Beside that, if they don't perform for 2 weeks, you can still fire them, and you can lose only $50. So we'll give you another guy, and you will not lose $100. Instead of that, you will lose $50. I want this to work. I'm trying to do everything which I have learned over the last 20 years by giving people to other people and what their problems were. But now the things have evolved a lot. WhatsApp is with everyone. Everybody has a smartphone. To my surprise, most of the people who applied are very well-educated people. I even have a guy who has given CA exam 3 times to work for $100 a month. So that's like wow, So all kinds of people are coming. I would highly recommend you to test and try. I would encourage you, because you're a very good entrepreneur. You really want to train people. This is a fantastic way to find people, train them for free, make them a high value person, and then place them for Microsoft or whoever you want to place them. It's a fantastic opportunity for the planet to rethink themselves. And it's not, millions of people will lose their job in the UK also, not just in Pakistan, because they're obsolete. They don't know enough of technology. You can hire these people in Pakistan to train technology to the people in the UK, and train English to the people back home, and play with this stuff. I have a friend who wants to teach 22 million Americans how to teach English online, so that they can make money, because that's the basic thing they know. So every person in the UK knows one skill. What is that skill? They know how to speak English. They can have an instant job if you can crack the code on how to monetize their teaching English online. So these are the kind of new ventures which are opening up because of this pandemic. And I think this is basically just growing humanity and uniting us as humanity at a very, very fast speed. And we should definitely take advantage of it. There is huge opportunity in this for technologists, for online entrepreneurs. I really think you should do something about it. You have already got experience in training, and you should definitely look at how you can scale this and how you can train people online and take advantage of it, but with this opportunity in this time. No, I'm all in, and I will promote it, and wherever you need my help, even if in training or anything else, I will definitely promote to all my network and overseas Pakistanis, especially British Pakistanis. So just a last question. So let's say if I want to my suggestion is, I have a small little suggestion for you to make some online courses. So for example, if somebody passes your particular course for software engineering, you can guarantee that I will pick them up. So then we will place that course on our website and inbox everyone and say, hey, you want to find a job, here's this course. If you do this course, we will pick you up. We'll select you for the next level of interview. So now all of a sudden, if you want to hire 500 people and you want them to pass a certain test, you teach them, at the same time you test them using something like Udemy or teachable.com or another platform which can test them. So you teach them and test them so they can work.
just like McDonald's. I mean, it's a system which you can create to mass create, educate, and hire people in masses. Hmm. Yeah, I completely understand that. So just a second before we wrap up this, discussion on $100intern.com. So let's say if someone wants to pick up these interns, so right now what they can do, they would have to go to your website, which is $100intern.com, or do they have to contact your team? I just want to know that if the website is ready for me to, or is it fully functioning so that I can go and start hiring people. I doubt that the website will be fully functioning at least for a few more days. It's there, it's working, but it's not going to be fully functional. I think another 2 more weeks, realistically speaking. But if you need 5 people, 10 people, you come to me and you tell me I want these 10 people, and this, if they fill this form, or if they fill this, if they do this, I will be able to hire them. And then I will help you hire them. I'm hiring people to help people hire them also. So we'll have customer service available that can help you do this till the software is up and running. I love automation. I don't like human interaction, because if one of my team members give you a bad time, I'm in trouble. So I don't like personal interaction, but saying that at the same time, we've hired some customer service people already. They will be available to you on WhatsApp. You can call them, and you can get support if you want to hire people through them. But till then, I'm customer service. I will be happy to help you find the people. Okay, and now it's a separate question. इसको बेशक उर्दू में भी कर लें. आपने ट्रेनिंग की बात की. ट्रेनिंग में मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपने, मुझे नहीं पता आपने मेरा पेज या प्रोफाइल चेक की. पिछले कुछ अर्से से मैं जो मेरी जितनी भी पार्टनरशिप्स हैं इंटरनेशनल लोगों के साथ, तो खासतौर पर जो टॉप के ट्रेनर्स हैं, उनमें से बहुत से लोगों के साथ मेरी बात हुई. आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको. अच्छा, तो उनसे मेरी बात हुई और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब मैंने डिस्कस किया कि इस तरह पाकिस्तान में मैं कुछ शुरू करने लगा हूँ, तो वो लोग ऐसे लोग हैं जो अपने कोर्सेज का, एज यू नो, $2,000 और उससे ऊपर, और $197 इस तरह चार्ज करते हैं. मैंने कहा कि मैं अगर चार्ज भी करूंगा तो मैं एक मिनिमल सी फीस रखूंगा कि जिसमें हमारा जो सारा सेटअप है उसकी कॉस्ट कवर हो जाए. अब इंटरनेशनल बंदों की मैं बात कर रहा हूँ जो रसल ब्रंसन के साथ काम करते हैं, टॉम रॉबिन्स के साथ काम करते हैं, वो काफी ज्यादा के मैं इंटरव्यूज कर चुका हूँ, वो मेरे प्रोफाइल पे भी पड़े हैं. They are willing to do it, and now I'm looking for some partners from Pakistan because I don't know every single business piece. I'm good at social media marketing. I'm really good at sales, but जिस तरह ई कॉमर्स है उसमें मुझे पता है किस तरह सारा चलता है. लेकिन उस्मान चौधरी से मैंने बात की, वो बड़े विलिंग होके, उन्होंने भी इंटरव्यू किया मेरे साथ, मेरे शो पे भी आए, वो विलिंग है. शाम जो है फ्रीलांसिंग, इस तरह के मैं बहुत से लोग मिला के पाकिस्तान के टॉप के जो एक्सपर्ट हैं और बाहर के, उनको मिला के एक पूरा सिस्टम बना रहा हूँ जिसपे सारे के सारे ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं बिजनेस के. लेकिन मकसद मेरा ये कि वो बिजनेस करना सीखें, फिर बिजनेस करें, क्योंकि मैं इसके इतने हक में नहीं हूँ कि मैं लोगों को जॉब दूं, बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट्स एफर्ट, इट्स फिशिंग रॉड वाली बात है. तो वो मेरा एक प्रोजेक्ट है, वो इंशाल्लाह हम बड़ा जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, और ट्रेनिंग हमारी जो है ऑलमोस्ट रेडी है, पूरा सेटअप जो है. तो मुझे नहीं पता कि इस तरह का काम पहले से लोग, मुझे ये पता है कि आपने पहले मुझे बताया था कि कुछ लोग इस तरह का काम करना चाह रहे हैं, किस लेवल पे हैं. लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि जब आप उनको बताते हो कि ये सारे जो कोर्सेज हैं, 10 वैल्यू बनती है 10 लाख 15 लाख, तो मैं अगर कहूँ कि आपको 2,000 या 5,000 देने पड़ेंगे, तो लोग कहते हैं क्या की गल करता है, तो पैसे मांग रहा. तो ये I find it strange. So I don't know why we have this mentality. On one side, we will spend 15 lakh on a degree, but we will not spend on something really good, which will assure that you will be successful in 3 to 6 months. So it's a strange mentality I'm coming across right now. But I'm completely open for this. Any training, anything you need, I'll be more than happy to prepare, more to happy to create. And ये जो इंटर्न्स हैं इनके लिए, और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ के जितने भी मेरे साथ वाले फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आएं, इन इंटर्न्स को भी यूज करें, सारे स्किल्स यूज करें. तो बाकी एक मैंने पर्सनल सवाल करना है, अगर आप माइंड ना करें. जी बोले.
थके थके लग रहे हैं. अब मुझे नहीं पता कि डीमोटिवेटेड हैं या ये जो वेबसाइट के चक्कर में, इंटरनेट के चक्कर में बहुत ज्यादा थक गए हैं. लेकिन इस तरह वैसे जब आपसे बात होती है बड़ा क्या कहते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है और बड़ा जोश आ रहा होता है. आज जरा धीमे धीमे हैं तो कोई तबीयत तो आपकी ठीक है ना? हाँ, रात के 3 बज रहे हैं. हाँ, maybe that's the reason. Maybe that's the reason. Chale, Allah khair kare. Carry on with your great work. I will do my best and I will share all this information with my network and definitely. बाकी आपका ऑफिशियली प्लीज स्टूडेंट भी मुझे बना लें. अब प्रस्ताव देना ना सानू. आपका था स्टूडेंट, मुझे थोड़ा वो बिजनेसेस में अपने में लग गया, फिर थोड़ा पीछे हट गया. लेकिन मेरे ख्याल में 250 के करीब म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए हैं, तो वो मैंने एक आध हफ्ते में खड़का देने हैं. बाकी जो है तो मुझे नहीं पता मुझे भी लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड्स लिस्ट. आपने जो प्रॉब्लम बताई लोगों की कि लोगों की मेंटालिटी अजीब सी है और वो 2000 रुपये देने को तैयार नहीं है, मैं आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उससे डिस्करेज ना हो. लोगों की मेंटालिटी अगर सही होती तो उनको आपकी ज़रूरत नहीं होती. वो डायरेक्ट ही वो रसल के पास 15 लाख का जाके शो ले लेते या उनकी ट्रेनिंग ले लेते. हमें अल्लाह ताला ने एक जगह पे पैदा किया है, किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है, फालतू में तो नहीं किया. अब अगर हमारे जो लोग हैं उनको नज़र नहीं आता है और हमें अल्लाह ताला ने एक आँख दे दी है तो हम अंधों में कांटे राजे हो गए. तो अगर हमें अल्लाह ताला ने उनमें राजा बनाया है तो हमें अपना काम को करते रहना चाहिए, परसिस्टेंस के साथ करते रहना चाहिए, उनकी टेक केयर कर देनी चाहिए. अगर वो उनके पास आंखें होती तो उनको हमारी ज़रूरत नहीं होती. वो दूर तक नहीं देख सकते, दूर अंदेश नहीं है. तो आप ये इससे परेशान ना हो कि उनको वो डिस्करेज हो रहे हैं या वो आपको आपको नहीं सुन रहे हैं या आपकी बात उनको समझ नहीं आ रही है. बात पहली दफ़ा तो किसी को भी समझ नहीं आ रही है, आपके बच्चों को भी नहीं समझ में आएगी. बार बार बोलते रहेंगे. देखिए, नमाज भी 5 दफ़ा अजान दी जाती है, 5 दफ़ा अल्लाह मियाँ बुलाते हैं, एक ही दफ़ा बुला लेते रोज़, साल में एक दफ़ा बुला लेते. तो हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ. तो बार बार आप करते रहेंगे तो आपकी ट्रस्ट बढ़ जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी. आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे, लोगों को समझाएंगे, तो 100 में से एक को समझ आ जाएगा. सोशल मीडिया के दौर के अंदर आप 1-on-1 बात ना किया करें. सोशल मीडिया के दौर में आप 1 to 1000 बात किया करें. आपके सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स होंगे, आप उनको इश्तिहार करें, बूस्ट चलाएं, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा. जब काला जादू बिक जाता है, जब बंगाली बाबा का चूरन बिक जाता है तो आपका चूरन भी बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा. हमारे लोग जो हैं वो डरते हैं ज़रा और घबराते हैं. आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा. अगर आप सही हैं तो आपको परसिस्टेंस के साथ रहना पड़ेगा. 2-4 साल लगते हैं, 2-4 साल के बाद क्रेडिबिलिटी बनती है. उस्मान चुगताई को मुझे कैमरे पे लाने में, पूछिएगा मुझसे कितने, मेरे ख्याल में 6 साल लगे होंगे मुझे उसको कैमरे पे लाने में. इट टेक्स टाइम. सनी को कैमरे पे लाने में मुझे शायद 8 साल लगे होंगे. तो इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू चेंज. इट डजंट हैपन ओवरनाइट. और जब वो चेंज हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें लगता है कि ये तो पता नहीं पैदाइशी ऐसी थे. पैदाइशी ऐसा कोई नहीं होता. इट टेक्स टाइम. शकील को भी लोग जानेंगे, शकील भी चेंज मेकर बनेंगे. बस आप अपनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, आप लगे रहें, पब्लिक की खिदमत करते रहें, अपनी क्रेडिबिलिटी आपकी बनेगी. आप लोगों में जब देंगे ना, तो वो जो आप टाइम की ज़कात देंगे, उस टाइम की ज़कात और सदक़े से बरकत आती है, ज़कात से बरकत नहीं आती. टाइम का सदका देंगे तो आपको फिर बरकत आना शुरू होगी. फिर आपकी लोग क्रेडिबिलिटी बनेगी. लोगों को आप जब फ्री में सिखा रहे होंगे यूट्यूब में, तो लोग आपके पास जाएंगे और आपको पैसे दे के भी सीखेंगे. यकीन करें, अगर आप वो 2000 रुपये की जगह अपनी सारी ट्रेनिंग फ्री में यूट्यूब पे डाल देना, लोग फ्री में नहीं सीखना चाहते, वो पैसे दे के सीखना चाहते हैं जो सीरियस होते हैं. लेकिन अगर उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे इस माजून को खाने से क्या मिलेगा, तो वो फ्री में भी नहीं लेगा. क्या कहते हैं, गधे को तो ज़ाफ़रान तो मुंह बनाता है. वो गधा जो है उसको ज़ाफ़रान का नहीं पता वो क्या होता है. तो आपको चस्का देना पड़ेगा, आपको फ्री में उनको खिलाना पड़ेगा, आपको उनको फ्री में सिखाना पड़ेगा, आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा. उसके बाद जाके वो आपसे वो चीज़ खरीदेगा, पहले नहीं खरीदेगा. तो अगर इट टेक्स टाइम. जस्ट बिल्ड योर सेल्फ, बिल्ड योर ब्रांड, बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी, और इवेंचुअली लोग देंगे पैसे. घबराएं नहीं.
گھبرانا نہیں ہے، عمران خان کی طرح گھبرانا نہیں ہے، بس گھبرائیں نہیں، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، پہنچ جائیں گے آپ، کوئی فکر نہیں کی بات ہی کوئی نہیں. چلیں انشاءاللہ. نہیں میں اپنی طرف سے تگڑا ہوں، اور یہ سارے جو لوگ کچھ بڑے ہیرے قسم کے لوگ مجھے ملے ہیں پاکستان سے بھی، تو کیسے ہم مل اپنی رہے ہیں؟ طرف سے تگڑے ہیں. بس میں یہ جی میں کیسے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کیسے لوگ مل رہے ہیں؟ ہیرے جیسے لوگ. کیسے جیسے؟ میری اردو آپ جس طرح ہیرا ہوتا ہے، ہیرا موتی جی جی جاندار قسم کے لوگ. ٹھیک ہے. تو اب جس طرح امجد پرویز ہیں، وہ بڑے پیار سے یہاں ان سے میری ملاقات کی ہوئی. پھر عثمان چغتائی ہیں، ہشام ہے، پھر باہر سے اکبر شیخ ہے، پھر میرے اپنے دوست ہیں یہاں سے پول ویکس ہے، اور بے شمار ہیں. تو اب لوگ مطلب بڑے پیار سے آگے آ رہے ہیں، اور ہمارا بڑا زبردست قسم کا ایک سیٹ اپ بن رہا ہے. اور وہ ہمت آنے والا میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ سے بہت عرصہ پہلے سیکھ لیا تھا کہ اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ سارے واہ واہ کریں اور تعریفیں کریں. اس چکر میں پڑھنا ہے کہ ویژن کیا ہے، اس کو حاصل کرنا، چاہے جو بھی ہو جائے. تو وہ ان شاء اللہ لگے رہیں گے. I really appreciate your time. Thank you very much. It's really late, I understand, in Pakistan, for giving me your precious time. And I love this project. And I will do my best, and I will go out of my way to deliver some results, inshallah. So, but I would like to be keeping in touch with you. And anywhere I can help, I'll be more than happy to do so. ضرور، لیکن 250 ملین کی آبادی میں 4 لوگوں کو کاؤنٹ کرانا زیادتی ہے. 250 ملین کی آبادی کو 4 لوگ نہیں بدل سکتے، 400 لوگ تو کم سے کم چاہیے. تو آپ 5ویں بن جائیے. جب آپ 5ویں بنیں گے تو 6واں بھی آئے گا، 8واں بھی آئے گا، 10واں بھی آئے گا. اور جو گورے ہیں انفارچونیٹلی ان کا سارا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اور جس دن ان کو سمجھ میں آنے لگے گا، اس کو وہ ہم کو بائی پاس کریں گے، ہم کو اگنور کریں گے، اور ڈائریکٹ اچھے والے مسالے کی طرف جائیں گے. ہماری ان کو ضرورت پریکٹیکلی ایکچولی تو ہے نہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ ان کی آنکھیں ابھی تک نہیں ہیں. جیسی ان کو آنکھیں مل جائیں گی تو ان کو میری کسی کی ضرورت، آپ کی ضرورت ختم ہو جائے گی. وہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا اچھا بنانا پڑے گا کہ ہم اس لیگ میں چلے جائیں کہ بھائی ہماری بات اب تو سنو. تو ہم اگر اردو اسپیکنگ میں بات کریں گے کہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پنجابی اسپیکنگ میں کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو زیادہ آ جائے گا. آپ کو میرا اگین مشورہ ہے کہ آپ جتنا آپ کا کانٹینٹ ہے اس کو اردو میں فری میں دے دیں، پنجابی میں فری میں دے دیں. اگر آپ کو اور کوئی پہاڑی آتی ہے، کشمیری آپ وہ بھی آتی ہے، تو اس میں بھی دے دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ بالکل نہیں نظر آتا جن کو، ان تک وہ کانٹینٹ جانا شروع ہوگا. کیونکہ پہاڑی میں کوئی نہیں پڑھاتا، پنجابی میں کوئی نہیں پڑھاتا. تو جب وہ سنے گا، اس کی اماں بھی سنے گی، بیبے بھی سنے گی، ابا کو بھی سنیں گے. تو ان سب کو بھی سکھانا ہے، ان کو کام نہیں سکھانا ہے، لیکن ان کو یہ سکھانا ہے کہ اس میر پہ ٹرسٹ کر لو. چپ کر کے پھینٹی لگاؤں گی اگر تم نے میری بات نہیں اس کی سنی. مجھے اس کی بات سمجھ آ رہی ہے، میں کرنا نہیں چاہتی، لیکن مجھے پھر بھی سمجھ آ رہی ہے. جس طرح سے وہ پھینٹی لگا کے ڈاکٹر بناتی ہے، پھینٹی لگا کے انجینئر بناتی ہے، اسی طرح پھینٹی لگا کے فری لانسر بنائے گی، آن لائن ورکر بنائے گی. لیکن اس کی زبان میں اس سے بات کرنی ہے. آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ صرف بچے نہیں ہوتے. آپ کی ٹارگٹ میک ڈونلڈز جو ہے بچوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، جا کے پیرنٹس اندر آئیں. آپ کو پیرنٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے، جا کے بچے اندر آئیں. اس کو فلپ کریں گے آپ. تو آپ کو، اگر آپ نے بیبے کے لیے ویڈیو نہیں بنائی، آپ نے دادی اماں کے لیے ویڈیو نہیں بنائی جن کی کمانڈ میں سارا گھر چلتا ہے، تو پھر آپ کے پاس بچے نہیں آئیں گے. آپ نے دادی اماں کو سمجھانا ہے، اپنے نانی کو سمجھانا ہے، اپنے سب کو سمجھانا ہے، اپنے سب لیول کے لوگوں کو سمجھانا ہے. اور آپ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ جتنی امید کرتے ہیں پیسوں کی، اس سے زیادہ پیسے آنا شروع ہو جائیں چلیں وہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے. تو انشاءاللہ again I really appreciate this, as always really useful, your precious advice as well as the project. So آپ take care, ہنستے رہیں، خوش رہیں، ہنساتے رہیں سب کو. اور انشاءاللہ تبدیلی، وہ کہتے ہیں کہ آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے. تو لگ رہا ہے کہ اب تبدیلی واقعی آ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. So thank you very much, really appreciate it. گے. آپ کا انسٹیٹیوٹ جو کشمیر میں وہ ہے ختم ہو گیا؟ انسٹیٹیوٹ نہیں، میں وہ کسی اور کے ہینڈ اوور کر دیا فی الحال. اوکے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ آن لائن موو کر رہا ہوں. ٹھیک. تو ہمارے کورونا کی وجہ لوگ سے کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں اور 2-3 سال تک شاید
چلے کرونا کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. میں اس کو مشورہ دیتا ہی نہیں, ابھی تو فی الحال تو بند ہی ہے نا سب کچھ. چلو ٹیک کیئر, تھینک یو ویری مچ, اللہ تھینک یو. حافظ. السلام.